تو آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر رزق جو ہے وہ مختلف جگہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ نئی جابز چاہ رہے ہیں یا جو لوگ بے روزگار ہیں، جو لوگ مقروض ہیں، بچوں یا بچیوں کی شادیاں ڈیو ہیں مگر نہیں کر پا رہے ہیں ڈیو ٹو دا ریزن کہ دے آر شورٹ آف دس فائنینشیل تھنگ، روپیہ پیسہ کم ہے، نہیں ہیں وسائل، تو یہ جو عمل ہے ایک رات کا عمل ہے، مختصر اور جامع ترین عمل ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم سے ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ سورج گرہن جو 21 ستمبر کو برج سنبلہ میں لگ رہا ہے، رات کے تقریباً 10:30 بجے یہ شروع ہوگا، اور یہ یعنی آپ سمجھ لیں 21 ستمبر کی رات کو شروع ہوگا 10:30 کے قریب رات کے، اور یہ جب رات 12 بجتے تو تاریخ چینج ہو جاتی ہے، اس کے بعد تقریباً 2:53 پہ یہ اختتام اس کا ہو جائے گا۔ تو ویسے سورج گرہن جو ہے اس کے اندر تو نماز آیات کا حکم ہے، اور کثرت سے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ استغفار کی کثرت کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو دنیا میں حالات ہیں، خاص طور پہ وطن عزیز کے اندر رزق سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں ایک مسئلے کے طور پہ، اور خاص طور پہ یہ حالیہ جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں سیلاب کے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے، اس سے بہت سارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، اور رزق سے ریلیٹڈ مسائل جو ہیں ان کا خدا نخواستہ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے کتاب حکمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو ہمیں ایک تو بہترین اپنا جو ایفرٹ ہے وہ کرنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور قرآن کریم سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک ایک حرف جو ہے وہ شفا ہے قرآن کریم کا۔ تو یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ جو گرہن ہے جب بھی لگتا ہے، چاند گرہن ہے یا سورج گرہن ہے، وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ایک غیر معمولی دن یا رات کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر ریڈیشنز اگر سائنٹیفکلی ہم بات کریں ذرا ڈفر کرتی ہیں، اور ویسے بھی بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ چیز آپ سمجھ لیں کہ احتیاط کی متقاضی ہوتی ہے، وہ وقت جو ہوتا ہے جب خاص طور پہ گرہن لگا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ نظر آئے گا، کسی جگہ پہ نظر نہیں آئے گا، مگر سورج تو وہی ہے جو آج اگر پاکستان میں طلوع ہے تو مغرب میں وہ غروب کا وقت ہوگا اس کا، اور جب مغرب میں طلوع ہوگا تو یہاں پہ جو ہے وہ غروب کا وقت ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ایفیکٹ جو ہے وہ تو اوورال آتا ہے۔ اب جو حالات بنے ہوئے روزگار سے ریلیٹڈ یا روپے پیسے سے ریلیٹڈ، جہاں جہاں پہ بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو کوشش یہ کریں کہ پاکستان کا جو ٹائم ہے نا 10:30، اس کے حساب سے اپنے ملک کا جو ٹائم ہے وہ دیکھ لیں گرہن کے لگنے کا، اور سورہ مزمل جو ہے اس سے ریلیٹڈ میں ایک بڑا آزمودہ اکثیر جو عمل ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک رات آپ نے صرف اس کو کرنا ہے، اور کنٹینیوٹی کے طور پہ آپ روزانہ ایک مرتبہ جو ہے وہ 27 دن تک اس کے بعد سورہ مزمل آپ پڑھتے رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر رزق جو ہے وہ مختلف جگہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہمیں ایفرٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے، صرف دعائیں جو ہیں وہ بھی کرنی ضروری نہیں ہوتی، عمل بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم دعا کریں اور چیزیں ہماری جو ہیں وہ بالکل معجزاتی طور پہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب ایفرٹ کا وقت ہے، آپ تھوڑا سا ایفرٹ کریں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں، پھر دیکھیں رزلٹ کیسے ملتا ہے آپ کو انشاءاللہ۔
جو لوگ نئی جابس چاہ رہے ہیں، یا جو لوگ بے روزگار ہیں، جو لوگ مقروض ہیں، بچوں یا بچیوں کی شادیاں ڈیو ہیں مگر نہیں کر پا رہے ہیں ڈیو ٹو دا ریزن کہ دے آر شورٹ آف دس فائنینشیل تھنگ، روپیہ پیسہ کم ہے، نہیں ہیں وسائل، تو یہ جو عمل ہے ایک رات کا عمل ہے، مختصر اور جامع ترین عمل ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم سے ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ مزمل کا عمل ہے، اور مزمل کو اگر ہم میم زیر میم لام کہ ہم عدد لیں تو یہ بنتے ہیں 117، 117، اور جب ہم اس کو مفرد کرتے ہیں یعنی 1 یونٹ میں بناتے ہیں تو یہ بنتا ہے نمبر 9۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب نمبر 9 تو چلیں قرآن کریم کے حساب سے تو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نیمرولوجی کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ یہ سال جو ہے یہ 9 نمبر کا سال ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2025 بیکمز 9 جب ہم اس کو سنگل یونٹ میں لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد جو منتھ ہے وہ سپٹمبر ہے، اگین اٹس نائنتھ منتھ، ٹھیک ہے، مہینے کا نمبر ہے 9۔ سورہ مزمل کے جو اعداد ہیں وہ 9 ہیں، مہینہ 9واں ہے، اور سال 9 نمبر کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ تاریخ ہے 21 کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 3 نمبر بنتا ہے مشتری کا نمبر، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ شرف مشتری کا سال ہے۔ ہم نے بہت ساری ویڈیوز اس کے اوپر کی، الواح جو ہیں ہم نے وہ بھی تیار کی۔ مشتری بیسیکلی جو ہے وہ وسعت، خیر و برکت کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیوٹی کے ساتھ۔ اس کو معلم فلک بھی کہا جاتا ہے، بزرگ سیارہ ہے اور محترم ہے سیارگان میں۔ 12 سال میں تقریباً 12 سال میں تمام جو ذائچے کے 12 گھر ہیں ان کا سفر طے کرتا ہے، اور پھر جب برج سرطان میں آتا ہے تو یہ شرف یافتہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب میں یہ 3 اور 9 جو ہیں ان کی میں نے آپ کو جو سگنیفیکینس ہے اس عمل کی بھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، سورہ مزمل کے جو اعداد ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس وقت پاکستان کے 10:30 ہے نا، تو آپ یہ کریں کہ آپ 10:30 سے پہلے غسل کریں، خواتین ہیں حضرات ہیں، اگر آپ مطلب خواتین ہیں، کوئی معاملات ایسے ہیں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے اس عمل کو، تو پھر آپ استغفار کرتے رہیں، مگر جو لوگ میل یا فیمیل اس کو کر سکیں تو آپ نے 10:30 بجے سے پہلے نماز عشاء وغیرہ ادا کر کے وضو آپ کر کے بیٹھ جائیں، اور تقریباً 10-15 منٹ پہلے آپ باوضو ہو جائیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ جب گرہن لگے 10:30 کے اراؤنڈ، 10:29 کا ٹائم ہے اس کا، تو آپ یہ کیجئے کہ فون کے اوپر، ٹیبلٹ کے اوپر آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، آپ نے باقاعدہ جو قرآن کریم ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لینا، اور آپ نے درود شریف جو پڑھتے ہوئے آپ آ رہے ہیں، آپ نے قرآن کریم کو کھول کے سورہ مزمل جو ہے وہ آپ نے نکال لینی، اور سورہ مزمل جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنی شروع کرنی ہے کہ آپ اس کو 27 مرتبہ جو ہے وہ پڑھیں گے، یا میکسیمم اگر آپ کو اس ٹائم بچتا ہے، اسپیڈ آپ کی سلو نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے 36 ٹائمز پڑھ لیں، اور اس میں مارجن یہ رکھیے گا کہ جو نماز آیات ہیں وہ بھی آپ نے ادا کرنی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیڈ سلو ہے تو پھر 27 ٹائمز ایکولی، اور اگر آپ کی اسپیڈ ٹھیک ہے، بہت سارے افراد جو ہیں میل فیمیل ان کی اسپیڈ جو ہے تیز ہوتی ہے، مگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ زیر زبر پیش کا خیال جو ہے وہ آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ اچھا، کوشش یہ کریں کہ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے درود شریف کم از کم 90 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا ہو، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں، درود شریف پڑھا، سورہ مزمل کی تلاوت کی، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور دعا کا طریقہ جو ہے ہر انسان کا اپنا اپنا ہے، اور اللہ رب العزت کس کی دعا قبول کسی بھی طریقے سے کر لے وہ اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے وہ ہے، مگر ایک جو اساتذہ کرام سے سیکھا ہوا طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ، بہت سارے طریقے انہوں نے بتائیں، ایک طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ آپ نے جب سورہ مزمل کمپلیٹ کر لی
27 دفعہ یا 36 دفعہ. اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا آخر الآخرین یا آخر الآخرین یا ذل قوت المتین یا ذل قوت المتین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الوارثین یا خیر الوارثین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. اس کے بعد اپنی دعا جو ہے رزق سے ریلیٹڈ یا جو بھی خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہے، رزق میں دیکھیے اچھے جو ریلیشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں، صحت بھی آتی ہے، اولاد بھی آتی ہے، اس کے بعد اچھے دوست، روپیہ پیسہ وہ بعد میں آتا ہے، مگر یہ چیزیں اچھی صحت جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رزق ہیں. اس کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اور جو آپ کا پرابلم ایریا ہے اس کے اوپر خاص ایمفسس کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے رو کے جس طریقے سے بھی آپ دعا کرنا چاہیں وہ کریں. اور اس کے بعد پھر 90 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف کوئی سا بھی وہ آپ پڑھ لیجئے. اچھا، یہ عمل مکمل ہو گیا تو اگلے دن اگر آپ کی جو توفیق ہے کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ آپ پکا کے وہ آپ تقسیم کر دیں. اگر گھر میں افراد ہیں تو گھر میں بھی کھا لیں، کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے. اب آپ یہ کیجئے کہ اگلے جو 27 دن ہیں، اگلے 27 دن وہ آپ سورہ مزمل روزانہ ایک مرتبہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں 9 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے رزق سے جڑے ہوئے معاملات اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ درست کرتا ہے. وہ اس کی پاک ذات جانے، اس کی قدرت جانے، مگر میرا یقین جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے گا انشاءاللہ. ناظرین، آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا، اس کے لیے اگین تھینکس. اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے. اور اوور آل سب سے یہ کہوں گا کہ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور آپ دیا کیجیے. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں کسی بھی حوالے سے، اپنے بارے میں، اپنے کسی کام کے بارے میں، صحت کے بارے میں، رشتے کے حوالے سے، اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے کہ کیا چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیا چیز جو ہے وہ احتیاط کی متقاضی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو ذائچہ جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں. دیے گئے نمبرز جو ہیں اسکرین پہ آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنا چاہیں اپنے مسائل کے حوالے سے تو قرآن کریم، رنگ، روشنی اور خوشبو کی مدد سے آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کے حل کی کنسلٹیشن جو ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اویلیبل ہے. آپ اپنی اپوائنٹمنٹس جو ہیں ذائچے کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے قرآن پاک سے اپنی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بک کر سکتے ہیں. دیے گئے نمبرز پہ ایک پیڈ سروس ہے یہ، اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر 1 to 1 جو ہے فون کال پہ، ویڈیو کال یا آڈیو کال کے ذریعے آپ اپنی جو کنسلٹیشن ہے وہ مجھ سے لے سکتے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جناب کہ دعا جب بھی کریں، اگر آپ کے ذہن میں ہم لوگ آ جائیں چینل کے حوالے سے، جو بھی لوگ ہیں اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.